بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرائیلی جارحیت غزہ پر بھرپور طریقے سے جاری ہے اور اس جارحیت پر اقوام عالم بشمول مسلم ممالک کی مجرمانہ خاموشی فلسطینیوں کے زخموں پہ نمک چھڑک رہی ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق غزہ میں 4300 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں آدھی سے زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ حماس کی جانب سے اسرائیل پر ایک حملے کے بعد اسرائیل نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے غزہ کو نشانہ بنایا، جو سلسلہ اب تک جاری ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے کو ایک ننگی جارحیت قرار دیا جا رہا ہے، یعنی عالمی قوانین کے مطابق ہسپتالوں، آبادیوں، عبادت گاہوں پر حملوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، لیکن اسرائیل کی یہ ناجائز حکومت غزہ کے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شاید اسرائیل کا مقصد ہی معصوم لوگوں کو نشانہ بنانا ہے۔ بظاہر صہیونی حکومت کا یہ موقف تھا کہ یہ حملہ حماس کے حملے کے رد عمل میں کیا گیا ہے اور اس میں حماس کو نشانہ بنایا جائے گا، لیکن اب تک جس وحشیانہ طریقے سے اسرائیل نے اپنی جارحیت کی ہے، اس پر اقوام متحدہ سمیت تمام انسانی حقوق کی تنظیموں سمیت بشمول مسلم ممالک مکمل طور پہ خاموش ہیں۔ صرف اور صرف جمہوریہ اسلامی ایران کی حکومت نے بھرپور طریقے سے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، بلکہ اس اظہار یکجہتی کو ایک تعاون، کمک اور مدد میں تبدیل کیا ہے۔ جمہوریہ اسلامی ایران کی حکومت نے اسرائیل کو اس حملے کے رد عمل کے طور پر شدید طریقے سے متنبع کیا ہے، اور اب تک مسلم ممالک میں سب سے بہترین موقف، پالیسی اور اظہار یکجہتی کے حوالے سے ایرانی حکومت ہی فلسطینیوں کی شانہ بشانہ نظر آئی ہے۔ یہاں پہ میں ذکر پاکستان کا کرتا چلوں گا کہ پاکستان عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت ہے۔ جب بھی امت مسلمہ پر ایسا کوئی مشکل وقت آیا ہے، پاکستان پہ امت مسلمہ کی نظریں آئیں۔ پاکستان کا روز اول سے اسرائیل کے حوالے سے جو موقف ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ پاکستانی عوام نے آج تک اسرائیل کو نہ تسلیم کیا اور انشاءاللہ نہ ہی کریں گے، لیکن فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے پاکستان کا موقف انتہائی نرم رہا ہے۔ گو کہ کچھ امدادی سامان بھجوایا گیا ہے، اور اسی قسم کا امدادی سامان یو اے ای کی طرف سے، ترکی کی طرف سے، مصر کی طرف سے، ان سمیت دیگر ممالک کی طرف سے بھجوایا گیا ہے، لیکن یہ معاملہ صرف مذمت یا پھر امدادی سامان پہنچانے تک محدود نہیں ہے۔ اب بات بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ اسرائیل کو روکنے کے لیے اب تک اقوام متحدہ کی جانب سے کوئی رول پلے نہیں کیا گیا۔ حماس کے حملے کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، حماس کے حملے کو کئی اسلامی ممالک کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ حماس نے جنگ کا آغاز کیا، جس کے رد عمل میں اسرائیل غزہ پر حملوں کی صورت میں مسلمانوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ وہ ممالک میرے خیال میں یہ بھول چکے ہیں
کہ وہ استعماری زبان استعمال کر رہے ہیں، وہ اسرائیل اور امریکہ کی زبان بول رہے ہیں۔ کئی دہائیوں سے اسرائیل فلسطینیوں پر تابڑتوڑ حملے کر رہا ہے۔ آئے روز وہاں پہ نوجوان شہید ہوتے ہیں، بچے شہید ہوتے ہیں، خواتین شہید ہوتی ہیں۔ اسرائیل نے ایسی دہشت گردی کے ذریعے فلسطینیوں کو ہمیشہ نشانہ بنایا۔ حماس اس حملے کے بعد اسلامی ممالک کی جانب دیکھ رہی تھی کہ اسلامی ممالک اپنے بھائیوں کی مدد کو کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ حماس کو مایوس کیا ہے اسلامی ممالک نے۔